آج سر سید احمد خان کو کون نہیں جانتا؟ سر سید اس لیے بھی مشہور ہیں کہ انہوں نے بہت سی مذہبی اور علمی کتابیں لکھیں۔ وہ مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر بھی تھے۔ ساری عمر مسلمان قوم کی اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس وقت مسلمانوں میں جو بری باتیں اور خراب رسمیں رواج پا چکی تھیں، ان کی سخت مخالفت کی۔ حکومت کے گھر میں بھی ان کا رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت مسلمان اپنے انگریز حکمران سے نفرت کرتے تھے اور ان کی زبان سیکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں دوسری قومیں انگریزی تعلیم حاصل کر کے انگریز کی حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر رہی تھیں۔ سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ سب مسلمان ان کی مخالفت کرتے رہے اور انہیں انگریزوں کا ایلچی کہہ کر بدنام کرتے رہے، لیکن وہ نہایت صبر اور استقلال سے یہ سب برا بھلا سنتے ہوئے بھی اپنے کام میں لگے رہے، اور آج یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سر سید کی اور خوبیوں کا اگر ہم خیال نہ کریں تو بھی جب تک علی گڑھ یونیورسٹی موجود ہے ان کا نام مٹ نہیں سکتا۔ یہ ان کا مسلمان قوم پر ایک ایسا احسان ہے جس کا شکریہ ہم کسی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ ہزاروں مسلمان طالب علم ہر سال اس یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں اور بڑی بڑی سرکاری کرسیوں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے سر سید مرحوم مسلمانوں میں بہت مشہور ہے۔ انہیں سب مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو ان کے بچپن کے حالات سے واقفیت ہوگی۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ شاہجہاں بادشاہ کے وقت میں ایران سے ہندوستان آئے اور آخر تک مغلیہ سلطنت میں ان کو بڑی عزت حاصل رہی۔ آپ کے والد سید متقی ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے اور مغلیہ دربار میں انہیں بہت رسوخ حاصل تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے پاس ایک حویلی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔ ان دنوں تیر اندازی اور تیراکی سیکھنا ایک اچھا کام سمجھا جاتا تھا اور شریف گھرانوں کے لڑکے بڑے شوق سے یہ سپاہیانہ کرتب سیکھتے تھے۔ سید متقی کو ان دونوں چیزوں میں کمال حاصل تھا اور دلی میں ان کے ہزاروں شاگرد تھے۔ سر سید نے بھی تیراکی اور تیر اندازی اپنے والد سے ہی سیکھی۔ سید متقی اپنی زندگی نہایت بے فکری اور آزادی سے گزارتے تھے، اس لیے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انہیں بہت کم خیال ہوتا تھا۔ البتہ سر سید کی والدہ صاحبہ کو اپنے بچوں کی ہر بات کا پورا دھیان تھا۔ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی بیٹی تھیں۔ وہ قدرتی طور پر بڑی عقل مند عورت تھیں۔ وہ صرف قرآن مجید اور کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، مگر انہیں اولاد کو پالنے کا ڈھنگ خوب آتا تھا۔ سر سید کہتے ہیں، جب میں ان کو سبق سناتا تو وہ اپنے پاس چھڑی رکھ لیتی۔ اگر مجھے سبق یاد نہ ہوتا تو مجھ پر وہ بڑی ناراض ہوتی، لیکن کبھی انہوں نے مجھے مارا نہیں۔ سر سید کی والدہ نے بچپن ہی سے سر سید کے دماغ میں ایسی کام کی باتیں بٹھا دیں اور انہیں ایسے اچھے طریقے سے پالا کہ چھوٹی عمر ہی سے عام بچوں کی طرح انہوں نے فضول اور بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ گیند، بلہ، کبڈی اور دوسرے ایسے ہی ورزشی اور فائدہ مند کھیلوں کا ان کو شوق تھا، جن سے ان کا دماغ اور صحت، طاقت اور تازگی حاصل کرتے رہے۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی بہن صفیہ بیگم اور بھائی سید محمد خان پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خان کے 6 برس بعد سر سید پیدا ہوئے، اس لیے ان کے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوئی۔ سر سید کو ایک پرانی خادمہ ماں بی بی نے پالا۔ سر سید 5 برس کے تھے کہ ماں بی بی چل بسی۔ سر سید کو ان کے مرنے کا بڑا رنج ہوا، لیکن والدہ نے سمجھایا کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں اور وہاں بڑے آرام سے رہتی ہیں۔ ماں بی بی نے مرتے وقت کہا تھا، میرا تمام زیور سر سید کو دے دیجیے گا، لیکن ان کی والدہ نے سب زیور ماں بی بی کے پیچھے خیرات کر دیا۔
بچپن میں ان پر کھیل کود کی کوئی قید نہ تھی۔ ان کے ماموں، خالہ اور دوسرے نزدیکی رشتہ داروں کے 15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کو کافی تھے، اس لیے انہیں باہر کے آوارہ اور بیکار لڑکوں سے کھیلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی کی چھتیں اور چوک ان کے کھیلوں اور بھاگ دوڑ کے لیے موجود تھا، اس لیے باہر گلی کوچوں میں کھیلنے کی انہیں ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ سر سید کہتے ہیں، کھیل میں کچھ جھگڑا ہو جاتا تو بڑوں میں سے کوئی آ کر فیصلہ کرا دیتا۔ ان کا بیان ہے کہ باوجود اتنی آزادی کے بچپن میں مجھے اکیلا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کو جدا حویلی بنوائی اور ہم وہاں جا رہے تھے تو باوجود اس کے کہ اس حویلی اور نانا جی کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی، جب کبھی میں نانا جی کی حویلی جاتا تو نوکر ضرور میرے ساتھ جاتا۔ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں پھرتیلے، چالاک اور شوخ بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اکثر شوخی کیا کرتے تھے، بچوں سے لڑتے جھگڑتے بھی رہتے، مگر جلد ہی صلح صفائی ہو جاتی۔ سر سید لکھتے ہیں، میرے نانا زنان خانے میں کھانا کھاتے تھے جہاں دسترخوان پر سب خاندان کے لوگ ایک جگہ بیٹھ جاتے۔ بچوں کے سامنے خالی رکابیاں ہوتی، نانا جی ہر ایک سے پوچھتے جاتے کون سی چیز کھاؤ گے، اور ہر ایک طبیعت کے مطابق سالن ان کی رکابی میں ڈال دیتے۔ ہم سب ان کے سامنے باادب بیٹھتے، ہمیں بڑی مشکل پڑتی تھی، کسی کے پاؤں کا دھبا سفید چاندنی پر پڑ جاتا تو نہایت ناراض ہوتے، اور روشنائی کا داغ کسی کے کپڑوں پر دیکھتے تو بھی ناخوش ہوتے۔ شام کو چراغ جلنے کے بعد سب بچے ان کو سبق سنانے جاتے، جسے سبق اچھا یاد ہوتا اسے رنگا رنگ مٹھائی ملتی، اور جسے یاد نہ ہوتا اسے جھڑک دیتے۔ سر سید کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بسم اللہ کی رسم اچھی طرح یاد ہے۔ سپہر کا وقت تھا، آدمی کثرت سے جمع تھے، حضرت شاہ غلام صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ مجھ کو حضرت کے سامنے بٹھا دیا گیا، میں اس ہجوم کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میرے سامنے تختی رکھی تھی اور شاہ صاحب نے فرمایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ سب طرف سے مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، پھر مجھے دودھ پلایا اور حاضرین میں سے ہر ایک نے میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ سر سید 11 برس کے تھے کہ ایک بوڑھے نوکر کو تھپڑ مارا۔ والدہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا۔ 3 دن تک آپ خالہ کے گھر پڑے رہے۔ تیسرے دن خالہ انہیں لے کر والدہ کے پاس گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوکر کے آگے معافی مانگو۔ سر سید نے نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے، تب قصور معاف ہوا۔ سر سید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی اور ان کے بھائی بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اپنی بہن کو بھی سر سید دل سے چاہتے تھے اور والدہ کی خدمت کرنے اور ان کا حکم ماننے سے کبھی انہوں نے انکار نہ کیا۔ اپنے محلے کے بزرگوں اور ابا جان کے دوستوں کا ادب کرتے تھے اور ہمسایوں کا کوئی کام ہوتا تو خود کر دیتے تھے۔ محلہ والوں میں سے کسی کو خط لکھوانا ہوتا تو سر سید کو گھر بلوا کر ان سے خط لکھواتے۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کی خدمت کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ دکھی اور بیمار، غریب اور بے کس لوگوں سے ہمدردی کرتے۔ اپنے یتیم ہم عمر ہمسایہ بچوں کو اپنے کھانے کی چیزیں اور کھلونے دیا کرتے، اور بعض اوقات انہیں اپنے کپڑے تک پہنا دیا کرتے۔ بچپن ہی سے وہ ہنس مکھ اور حاضر جواب تھے۔ ان کا ذہن اچھا تھا، جو بات ایک دفعہ ذہن نشین کرائی جاتی وہ پھر کبھی نہ بھولتے۔ کھیل کود میں بھی حصہ لیتے، لیکن پڑھنے لکھنے کی طرف بھی پورا دھیان رکھتے تھے، اور چھوٹی عمر میں ہی ہر معاملہ پر پہلے سے اچھی طرح غور کرتے اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے۔ وہ کسی کام میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز تھا۔